حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی زندگی ایک روشن مثال ہے جو ہمیں اللہ کی رضا کی تلاش اور انسانیت کی خدمت کی اہمیت سکھاتی ہے۔ آپ کا پیغام صرف عبادت ہے نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی رضا کی کوشش کرنے کا تھا۔ آپ کی کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح اللہ کی محبت اور ہمدردی سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اب ہم حضرت خواجہ غریب نواز کی زندگی کے کچھ اور اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا درگاہ کا آغاز۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جب ہندوستان کا سفر کیا تو آپ کا مقصد یہاں کے لوگوں کو اللہ کی محبت اور ہدایت دینا تھا۔ ایک دفعہ آپ ایک چھوٹے سے شہر میں پہنچے جہاں لوگوں کا دل سخت ہو چکا تھا اور وہ اپنی دنیاوی خواہشات میں غرق تھے۔ حضرت خواجہ نے وہاں اپنا روحانی مرکز قائم کیا اور لوگوں کو اللہ کی ہدایت کی طرف راغب کیا۔ شروع میں لوگوں نے حضرت خواجہ کو اجنبی سمجھا اور آپ کی مخالفت کی، لیکن حضرت خواجہ نے اس مخالفت کو دل پر نہ لیا اور اپنی عبادت، حسن سلوک اور علم کے ذریعے لوگوں کے دل جیت لیے۔ بہت جلد آپ کی درگاہ ایک اہم روحانی مرکز بن گئی جہاں دنیا بھر سے لوگ آ کر آپ کی دعاؤں اور برکتوں سے مستفاد ہونے لگے۔ حضرت خواجہ کا یہ جذبہ ہمیشہ لوگوں کی خدمت اور اللہ کے راستے پر چلنا تھا، اور اسی وجہ سے آپ کا لقب غریب نواز پڑا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا معجزہ۔ بیمار کی شفا بن حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے اپنے دست مبارک سے بے شمار معجزات دکھائے۔ ایک دن ایک شخص آپ کی درگاہ پر آیا جو شدید بیمار تھا اور تمام علاج سے مایوس ہو چکا تھا۔ وہ حضرت خواجہ کے پاس آیا اور آپ سے شفا کی دعا کرنے کی درخواست کی۔ حضرت خواجہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ سے دعا کی اور چند دنوں میں وہ شخص مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیسے یہ معجزہ دکھایا؟ حضرت خواجہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنا اور اس کی رضا کی کوشش کرنا ہی سب سے بڑا علاج ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے فقر اختیار کرنا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ آپ نے فقر کو اختیار کیا۔ آپ کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھرپور تھا۔ حضرت خواجہ کا ماننا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے انسان کو دنیا کی ہر لذت سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ ایک دن حضرت خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب ایک شخص آیا اور کہا، حضرت، میں دنیا کی تمام خوشیوں کا طالب ہوں، کیا مجھے یہ سب کچھ مل سکتا ہے؟ حضرت خواجہ نے مسکرا کر جواب دیا، دنیا کی خوشیوں کے پیچھے بھاگنا تمہیں کبھی سکون نہیں دے سکتا۔ جو چیز تمہیں سکون دے گی وہ اللہ کی رضا ہے، اور اس کے لیے تمہیں فقر اور صبر اختیار کرنا ہوگا۔ 4 حضرت خواجہ غریب نواز کی سخاوت۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہمیشہ سخاوت اور محبت کی مثال پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک غریب عورت حضرت خواجہ کے دروازے پر آئی اور کہا کہ وہ بہت بھوکی ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نے فوراً اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اسے دے دیے۔ اس عورت نے شکریہ ادا کیا تو حضرت خواجہ نے فرمایا، یہ پیسہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کا حق غریبوں کو دیں۔ یہ عمل صرف مادہ کی فراہمی تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ لوگوں کو دلوں کا سکون دینے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ کا ماننا تھا کہ صرف مال ہی نہیں بلکہ محبت، دعا اور ہمدردی سے انسان کا دل خوش ہو سکتا ہے۔